السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت، اس سلسلے کا یہ جو حلقہ آپ کے سامنے ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے نام اور ان کے صفات سے متعلق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ حلقے میں کچھ بات آپ کے سامنے آئی ہے، اس وقت دوسرا نام اہل سنت و جماعت کا دوسرا نام کیا ہے، صفاتی نام، دوسرا نام کیا ہے یا دوسرا صفاتی لقب کیا ہے؟ وہ ہے الفرقۃ الناجیہ۔ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا طبقہ، نجات پانے والا گروہ۔ یہ فرقہ ناجیہ یا نجات پانے والا گروہ جو کہلاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نام ہے، اسی کو جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اسی کو الفرقۃ الناجیہ بھی کہتے ہیں، نجات پانے والا گروہ کہلاتا ہے۔ یہ جو نام ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرقہ، گروہ، یعنی کیا مطلب؟ وہ جتھا، وہ گروہ، وہ جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 73 میں سے اکیلا نجات پانے والا ہے۔ 73 میں سے اکیلا نجات پانے والا ہے۔ اور الناجیہ کا مطلب یہی ہے، نجات پانے والا، نجات پانے والی جماعت، نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے والا طبقہ۔ نجات کس سے نجات؟ اب اس میں اصل میں جو حدیث میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جہنم سے نجات پانے والا، جہنم سے نجات پانے والا۔ لیکن یاد رہے، جہنم سے نجات تو کیا ہے؟ یہ تو نتیجہ ہے، یہ تو انجام کار ہے، یہ تو رزلٹ ہے۔ لیکن جہنم سے نجات کا رزلٹ کس کو ملے گا؟ جو دنیا میں عقیدے کی بدعات، منہج کی بدعات، اصولوں کے بگاڑ سے اپنے آپ کو نجات میں رکھے گا، جو دنیا میں باطل عقیدے سے نجات پائے گا، سنت سے انحراف کرنے سے نجات پائے گا، بدعات سے نجات پائے گا، ہوائے نفس سے نجات پائے گا، منمانی راستوں پر چلنے سے جو نجات پائے گا، وہی آخرت میں جہنم سے نجات پائے گا۔ کلھا فی النار جو تھے نا، 72 لوگ کہاں جائیں گے؟ 72 فرقے، کلھا فی النار، جہنم میں جائیں گے۔ یہ 72 فرقے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اسی لیے کہ وہ دنیا میں وہ بدعات سے نجات نہیں پا سکے، گمراہی سے، ضلالت سے نجات نہیں پا سکے۔ تو جو گمراہی سے، ضلالت سے نجات نہیں پائے گا، وہ آخرت میں جہنم سے بھی نجات نہیں پائے گا، یعنی جہنم میں جانا ہوگا اسے۔ ہاں، اب اس کے بعد اس کی گمراہی کتنی ہے؟ اگر اس کی گمراہی کفر و شرک تک پہنچاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی گمراہی کفر و شرک تک نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ وہ انحراف تک ہے، گمراہی تک ہے، اور کفر و شرک تک نہیں پہنچتا اس کا انحراف اور اس کی گمراہی، تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں اپنی سزا پانے کے بعد جہنم سے آزاد کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو الناجیہ من النار، الفرقۃ الناجیہ یعنی الفرقۃ الناجیۃ من النار، جہنم سے نجات پانے والا فرقہ۔ اور یہ وہی ہے میرے بھائیوں۔ یہ نام کیوں پڑا ہے؟ یہ نام اس لیے پڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے 73 فرقوں میں بٹ جانے، تقسیم ہو جانے کی بات بیان فرمائی، پیشین گوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، تو آپ نے ان فرقوں کے بارے میں، 73 کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کلھا فی النار الا واحدہ، کلھا فی النار الا واحدہ، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، جو ایک کا استثناء کیا گیا ہے، وہ سب کے سب جہنم میں جانے والوں سے استثناء کیا گیا ہے۔ وہ 72 جہنم میں جانے والے ہیں، اور یہ ایک جہنم سے نجات پانے والا ہے، ایک جہنم سے نجات پانے والا ہے۔ یاد رکھیں، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ معنی بڑی وضاحت سے میرے بھائیو اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اصول، اہل سنت و جماعت کے اصول، ان اصولوں کی ضمن میں یہ بات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات سمجھائی ہے کہ ناجیہ سے مراد الناجیہ من النار ہے، اور الا واحدہ سے مراد الا واحدہ ای لیست فی النار، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اہل سنت و جماعت کے ناموں میں سے، اس کی صفات میں سے ایک نام ہے، ایک صفت ہے، اس کا نام کیا ہے؟
فرقہ ناجیہ، نجات یافتہ جماعت، نجات یافتہ گروہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے اس کا دوسرا نام۔ اب یہاں پر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ دعوے داری نہیں، ہماری ذمہ داری دعوے داری کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کلھا فی النار، جو 72 ہیں، کہیں ہم اس میں تو نہ چلے جائیں، کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام زندگی بھر چلتے رہے، اس راستے پر ہم ہیں یا نہیں، تاکد کریں، کنفرمیشن ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اور وہ بھی دل کی تسلی نہیں، منمانی ہوائے نفس سے نہیں، دلیلوں کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں۔ کیا واقعی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا سلوک، ہمارا سب کچھ بالکل کیا ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا؟ جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے، کیا ہم اسی طرح اسی راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ اس کے تاکد کے بعد، اس کے کنفرمیشن کے بعد ہمیں اطمینان ہوگا، لیکن دعوے داریوں سے نہیں۔ ہر فرقہ اہل سنت و جماعت، ہر فرقہ فرقہ ناجیہ، ہر فرقہ فرقہ ناجیہ، ہر فرقہ میرے طائفہ منصورہ، اس طرح کی بات کرتا ہے، دعووں سے نہیں ہوتا۔ اصل میں ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان، عقیدے، عمل، سلوک کے بارے میں اس بات کو صحیح معنوں میں سمجھیں کہ واقعی ہم 72 کے بجائے اس نجات پانے والے 73ویں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک ہی جائے گا نا جنت کے اندر، جہنم سے نجات پائے گا، تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم اس میں سے ہیں یا نہیں ہیں، دعووں سے نہیں، دلیلوں سے۔ اور دلیل کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ دیکھو آپ کا عقیدہ کیا وہی ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، صحابہ کرام کا تھا؟ آپ کا عمل، آپ کا سلوک، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کا سلوک، میرے بھائیو یاد رکھیں، ایمان و عقیدے کے باب سے لے کر کے زندگی کے ہر گوشے میں کیا ہم ما انا علیہ الیوم واصحابی پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ بہرحال یہ ایک نام ہے ان ناموں میں سے جو اہل سنت و جماعت کے نام ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان 72 میں سے نہ بنائے جو اس راستے پر نہیں چلیں گے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگر پر اور آپ کے صحابہ کرام کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔